ان سب کو غائب کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہ ارل پرل چرل، یہ انتر منتر شو شکنتر کے سلسلے تاریخ بس سن سنا کے ہم نے جو ہے اس کو لے لیا، کبھی پڑھا نہیں، کبھی سوچا نہیں، الٹے سوال جو ہے آپس میں یہ ایسے وہ ایسے۔ حضرات امت مسلمہ کے ساتھ یہ جو گیم چلی تھی جس میں اہل بیت رسول کو، اصحاب رسول کو برابر کر کے بعد کے آنے والے ایام میں صدا تلک مسلمانوں کو لڑایا جاتا رہا، حضرات بڑے بڑے وقوعے ہوئے تھے۔ اگر غم یاد ہی رکھنا تھا، سلسلے جاری رہنے تھے، تو پھر میری شریعت میں 360 دنوں میں کوئی دن خالی نہیں ہے جب مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا نہیں ہوئی۔ ہر واقعے کو اسی طرح زندہ رکھنا، یہ اگر ایسے ہی ضروری تھا تو اسلام کبھی 3 دن کی حد نہ لگاتا۔ اور یہ سلسلے سوک کے اتنے بڑھ کے ان کے اندر جو شدتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں اور ماتم کے انداز اور پیٹنا اور خود کو مارنا اور سزائیں دینا، یہ ساری چیزیں اگر اہل بیت کی بد دعا نہ ہوتی تو آج تک یہ سلسلہ نہ ہوتا تھا۔ الفاظ موجود ہیں لیکن دبا دیے گئے، چھپائے گئے، اور اوپر سے ہم نے سن کے ٹھیک ہے بھائیو، یہ غم میرے محبوب کے پہلے صحابی کی شہادت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اہل بیت کے فرد تلک، آخری صحابی تلک جس کو بھی شہید کیا گیا وہ رتبہ شہادت پہ ہے، اللہ نے عزت سے نوازا ہے۔ ہم الحمدللہ شہداء کے اوپر، بولیے، اقبال نے کہا تھا کہ اگر شہید ہیں تو ماتم نہیں بنتا، شہید ہیں زندہ ہیں تو ماتم نہیں بنتا۔ اور اگر شہادت کا ذکر بھی کرنا ہے تو پھر قبولیت اور بلندی درجات کے ساتھ کیا جائے، اپنوں کو نہیں مارا جائے۔ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کسی ایک بھی فرقے کا کوئی بھی فرد واقعہ کربلا میں ملوث نہیں ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائیں۔ میرا یہ سوال امن کمیٹی سے بھی ہے، وہ مرید کی مقامی ہو، لاہور کی ہو، گجرانوالہ کی ہو، پنجاب لیول کی ہو، آل پاکستان لیول، پوری دنیا کے امن پسند لوگ، کلمہ پڑھنے والے، پوری دنیا میں اس وقت جتنے لوگ جتنے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں،